ناظرین آپ کو چلاس لے کر چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گلگت بلتستان کے لوگوں، جناب وزیر اعلیٰ، جناب گورنر گلگت بلتستان فیصل واڈا، جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا، علی امین گنڈکپور فیڈرل منسٹر، اور میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں چیئرمین وابڈا، جن کی جنون کی حد تک جو لگاؤ ہے اس پروجیکٹ سے، اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں، جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے کہ ہماری قوم کس طرف جائے، اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے۔ بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز، کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے، اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں، یعنی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ، رول آف لا جس کو کہتے ہیں۔ ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے، ظلم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ رول آف لا آیا، قانون کی بالادستی، تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، اور پھر یہ دیکھا لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں، آپ ہسپتال بناتے ہیں، آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم دور اندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے۔ چائنا کی ترقی دیکھ لیں آپ۔ چائنا کی کمال یہ ہے کہ وہ 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب چائنا گئے تو ان کے اتنے آگے لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا، ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 30 سال پہلے کہ چائنا دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف زدہ ہیں باقی قومیں کہ یہ اب چائنا کی ترقی سے ڈرے ہوئے ہیں، جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جب میں چائنا گیا، ہم نے جب ان کی کمیونسٹ پارٹی سے بات چیت کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دور اندیشی ہے، بڑی آگے کا سوچتے ہیں یہ۔ اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے، جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ، کیونکہ ہم نے الیکشن میں
وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے. یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دریاؤں کی, پانی کی, اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے, یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کے اوپر 12 موسم ہیں, کلائمیٹک زونز ہیں, K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں. اور پھر اس کے بعد دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک. جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں, تربیلا ڈیم بنائی, منگلا ڈیم بنائی, سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا, یعنی جب آپ کس پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں, یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں, کتنے باہر جا رہے ہیں. جب آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں, کم اندر آ رہے ہیں, وہ ملک کی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں, باہر زیادہ جا رہے ہیں, تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 5 روپے 10 روپے کا ڈالر تھا, تو آج روپیہ کدھر چلا گیا؟ کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے, کم ملک میں ڈالر آتے تھے, خسارہ بڑھتا جاتا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا, کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, روپیہ نیچے آ جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ. یہ یاد رکھیں, جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے, غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے, انڈسٹری لگائے, وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے, ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے, ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی. اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ کیا. انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے. ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے ہمارے سے پیچھے تھے وہ زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے, اور اس میں ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایشین ٹائیگرز ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے, ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیامیر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جنرل مظفر, یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں, لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں. ہماری 3 ہیں, یہ تیسری بنے, 2 ہیں, یہ تیسری بننے جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی. اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی, ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا. اور یہ جو دیامیر بادشاہ ڈیم, آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر
फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी, क्योंकि ज़बरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर हैं इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। और इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं, इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ है हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। इससे होगा क्या? नंबर 1 कि हमें कोई रुपए पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अपना फ्यूल होगा, यानी जो पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, और एक और पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मसला है जो आज से सारी कौम, अब हम उस तरफ, मैंने उस सारी कौम को उस तरफ लगा दिया है कि हमने अपने मुल्क में दरख्त उगाने हैं। 10 अरब दरख्त हमने फैसला किया उगाने का। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुतासर हो सकता है आगे क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। उसका मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो पाकिस्तान वो मुल्क है, वो 10 मुल्कों में जिधर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा ये जो जब आप पानी के ऊपर बिजली बनाते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा नहीं करते। जब हम कोयले पे बनाते हैं या हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो वो गर्मी पैदा करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। तो दोनों तरह हमें फायदा है, ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्यूल और ना हमारे माहौलियात के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और फिर जो आजकल ज़रूरत है सबसे बड़ी, मेरी कौम को, नौजवानों को नौकरियां चाहिए। मुश्किल वक्त से हम गुजर पहले रहे थे, फिर ये कोरोना वायरस की वजह से जो शट डाउन किया गया उससे बहुत बड़ी बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली है। और क्योंकि मैं ये सारा आपका इलाका जानता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का, और यहाँ चलास कई दफ़ा मैं आया हूँ पिछले 30 सालों में, तो मुझे तो पता है कि यहाँ सारा ऊपर इलाका टूरिज़म के ऊपर कितना डिपेंड करता है। उनकी कितनी ज़रूरत है कि ये गर्मियों में टूरिज़म आए, और फिर हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं लोगों ने, बड़ा ज़रिया माश है, आमदनी है लोगों की। तो मुझे पता है कि कितना मुतासर हुआ ये सारा इलाका। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें कि इन इलाकों के अंदर टूरिज़म खोलनी शुरू करें। अब ये दुनिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया से भी सीख सकते हैं। वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोग टूरिज़म खोल रहे हैं। जाहिर है उस तरह की टूरिज़म नहीं हो सकेगी जो कि ये कोरोना वायरस से पहले की थी, लेकिन अभी आप शुरू कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलना, और SOPs इसके डेवलप कर दें। हम आपको अपनी NCOC से आपको भिजवा देंगे कि क्या किस तरह के आपको चाहिए, और वो इंशाल्लाह आप खोलना शुरू करें। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी चिलास के लोगों के लिए कि इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, ये जिस तरफ आप जा रहा है, ये चिलास, मुझे याद है मैं यहाँ आता था तो यानी चिलास के लोग पीछे रह गए थे, दुनिया आगे निकल रही थी, और बड़ा वीरान इलाका था। यहाँ टूरिस्ट भी यहाँ इतना ज़्यादा नहीं रुकता था, वो ऊपर चले जाते थे हुंजा नगर और दूसरी तरफ निकल जाते थे फंडर की तरफ और चित्राल की तरफ, तो यहाँ लोग मिस कर जाते थे। तो अब आपके लिए अल्लाह की तरफ से ये एक ज़बरदस्त मौका मिला है कि ये जब जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। लेकिन जो आपका कैडेट कॉलेज बन रहा है, इससे असल में कौमें तो बदलती हैं जब उनके बच्चों को तालीम मिलती है। तो बेहतरीन तालीम का जब इदारा बन जाएगा यहाँ, जो मुझे चेयरमैन अवाबडा ने बताया है कि बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग बन रही है,
اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح جلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا ہے، اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو، جنرل مزمل نے مجھے بتایا ہے۔ تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس باری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے۔ ہماری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اب تک، وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ، شہروں پہ لگ گیا۔ جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے۔ تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے۔ جو مرج اب ہو گیا ہے، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح وہ، حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج ڈسٹرکٹ یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فنڈ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بلوچستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے۔ کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی۔ اس سے آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ جلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو آگے کا سوچتی ہیں اور مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا رہا کہ مختصر دورانیے کے فیصلے کیے گئے، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قوموں کی ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، اسی سے سستی بجلی اور ماحول دوست بجلی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔